نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی سورہ نساء کی پہلی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اپنے رب سے ڈرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان، ایک نفس سے پیدا کیا ہے، اور وہ ایک جان آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر انہی سے ہی ان کی بیوی کو بھی پیدا کیا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر اس جوڑے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے مرد اور بہت سی عورتوں کو پیدا کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں قریبی رشتہ داروں کے حوالے سے گفتگو کی ہے کہ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرتے ہوئے تم نے قریبی رشتوں کو ملا کر رکھنا ہے۔ ایک دوسرے سے جو تم رحم کے بارے میں سوال کرتے ہو اس کو دیکھنا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر کام کی نگرانی فرما رہا ہے۔ پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے کہ کچھ لوگ، کچھ بچے اور کچھ بچیاں بچپن میں ہی یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان کا جو کفیل ہے وہ اگر بہتر سمجھے تو اس یتیم لڑکی سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائے تو اسے یہ اندیشہ ہو کہ کوئی معاملہ کھڑا نہ ہو جائے، تو اسے درست رکھنے کے لیے وہ اس سے شادی بھی کر سکتا ہے۔ اور ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ان یتیموں کو، اور یہ اصول صرف یتیموں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر ایک کے لیے ہے، کہ ان کو بچپن میں مال و دولت نہ دو، بے وقوفی کی عمر میں انہیں مال و دولت نہ دو۔ فرمایا وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ، ان بے وقوفوں کو اپنا مال نہ دو، الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا، جو مال اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا سبب بنایا ہے۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، انہیں کھلاؤ پلاؤ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان سے دستور کے مطابق بات کرو، جو طریقہ ہے اسی کے مطابق چلو۔ بے وقوف کو یعنی بچوں کو جو ناسمجھ ہیں ان کو مال و دولت نہیں دینا چاہیے، بڑی سختی سے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور صحیح الجامع کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے کہ جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اس کو طلاق نہیں دیتا، اللہ اس کی بھی دعا کو قبول نہیں فرماتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اپنا مال بے وقوفوں کو دے دیتا ہے ضائع کرنے کے لیے، فضول خرچیوں میں خرچ کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ کرہ لکم، اللہ تعالیٰ کو یہ ناپسند ہے تمہارے کام، ان قیل وقال، فضول بحث کرنا، وکثرت السؤال، کثرت سے سوال کرنا، اور واضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنا۔ اور تیسرا وہ شخص جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ شخص ہے کہ جس نے کسی دوسرے کے ساتھ پیسے کا کوئی لین دین کیا اور اس پر گواہ نہیں بنایا، تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا بھی رد فرما دیتے ہیں۔ پھر اسی کے اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے وراثت کے حوالے سے گفتگو فرمائی ہے، اور اس کا ایک طریقہ ضابطہ بیان کیا ہے۔
فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید فرماتا ہے تمہاری اولادوں کے بارے میں کہ جب تم فوت ہو جاؤ تو تمہیں تمہارے جو لڑکے ہیں ان کو ڈبل حصہ ملے گا، اور تمہاری جو لڑکیاں ہیں ان کو سنگل حصہ ملے گا۔ یعنی اگر کسی نے 30 روپے چھوڑے ہیں اور ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے تو 10 روپے بیٹی کو اور 20 روپے بیٹے کو ملیں گے۔ اور یہی سلسلہ ہر رشتے میں ہے۔ خواتین کو کم، مثلا بیوی ہے تو بیوی کا حصہ کم ہے، اولاد ہونے کی صورت میں اس کو 8واں حصہ ملتا ہے، 1/8، اور اگر اولاد نہیں ہوتی تو پھر 1/4 حصہ ملتا ہے، 1/4۔ اسی طرح مرد ہے، اس کا شوہر ہے تو اس کے لیے اولاد ہونے کی صورت میں، مثلا بیوی فوت ہو گئی اور شوہر زندہ ہے اور اس کی اولاد بھی ہے تو اس کو 1/4 ملتا ہے، اور اگر اولاد نہیں ہے تو پھر اس کو نصف یعنی پورے مال کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ تو یہ سلسلہ اللہ نے مردوں کو زیادہ عورتوں کو کم اس کی وجہ نہیں بتائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے کون زیادہ مفید تھا تمہارے لیے، بلکہ اللہ کی تقسیم کو دیکھتے ہوئے تم اسی کے مطابق تقسیم کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے توبہ کا ذکر کیا ہے۔ توبہ کہتے ہیں عمل کو، اور استغفار ہوتا ہے قول سے، زبان سے، استغفر اللہ پڑھ لیا، یہ استغفار ہے، یہ توبہ قولی ہے۔ اور توبہ جو ہے وہ اصل میں عمل کا نام ہے، اس لیے کہ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا۔ لفظ رجوع کب آتا ہے؟ جب کوئی شخص کسی کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر وہ اپنے معاملات درست کرے تو اسے کہتے ہیں اس نے رجوع کر لیا۔ ایسے ہی ایک انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے لیکن اسے خیال آتا ہے کہ میں نے نافرمانی کر لی، اس کام کو درست کرنا ہے، تو وہ اپنے عمل کو درست کرتا ہے، یعنی رب کی فرما برداری والے کاموں کی طرف رجوع کرتا ہے، اس عمل کو کہتے ہیں توبہ۔ تو اللہ نے فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، جو لوگ لا علمی کی بنا پر بھول چوک سے گناہ کا کام کر لیتے ہیں اور پھر وہ توبہ کر لیتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، اور وہ توبہ ایسی نہیں کہ بڑھاپے میں جا کر کریں گے جب موقع ہوا تو، بلکہ نہیں، فوراً توبہ کرتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی طرف توجہ فرماتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ ولیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، اس شخص کی توبہ قبول نہیں ہوتی جس نے برے عمل کیے، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ جب موت کا وقت آتا ہے، قال انی تبت الآن، تو موت کے وقت کہتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ وللذین یموتون وہم کفار، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اب یہ کفر کی حالت میں ہی مرے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ فرعون نے جب پانی میں غرق ہونے لگا تھا تو کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب توبہ کا خیال آیا ہے، اس سے پہلے سرکش بنے ہوئے تھے، اس سے پہلے فساد کر رہے تھے۔ پھر اسی سورہ میں 4 پارے کے آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حرام رشتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی وہ رشتے جن سے شادی نہیں ہو سکتی، وہ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، اور بہت سے رشتے ہیں، رضاعی ماں ہے اور رضاعی بہن ہے۔ رضاعی بہن کا معنی دودھ شریک بہن، وہ بہن بھائی جس نے ایک ہی خاتون کا دودھ پیا ہو وہ رضاعی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، نانی وغیرہ، وَرَبَائِكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، اور وہ لڑکیاں جو تمہارے گھروں میں پلی بڑی ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دوسری شادی ہوئی ہے اور دوسری بیوی کی ایک بیٹی ہے تو وہ اسی کے ہاں پلی بڑی ہے تو وہ کہلاتی ہے ربیبہ،
یعنی جو تمہارے ہاں پلی بڑی ہے اس سے تم شادی نہیں کر سکتے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور بہوؤں سے بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ نے دو بہنوں کو بھی ایک شخص کے نکاح میں رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خالہ اور بھانجی کو ایک نکاح میں نہ رکھو، یعنی ایک شخص خالہ سے بھی شادی کوئی ہے اور بھانجی سے بھی شادی، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک وقت میں پھوپھی بھتیجی سے شادی نہیں ہو سکتی، ایک ہی سے ہو سکتی ہے، یہ حرام رشتے ہیں۔ اسی طرح وہ عورت جو کسی کے نکاح میں ہے اور پاک دامن ہے، پاک باز ہے، اس سے بھی نہیں ہو سکتی الا ما ملکت ایمانکم، مگر ہاں کوئی خاتون ایسی تھی جو کسی کافر کے نکاح میں تھی، جہاد کی وجہ سے وہ تمہارے پاس آئی، تمہاری لونڈی بن گئی، تو اللہ نے فرمایا وہ تمہارے لیے جائز ہوگی۔ لیکن یہاں پر ایک نقطے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ملکت ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ آج دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ غلامی کا تصور انگریزوں نے ختم کیا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ غلامی کا تصور اسلام نے ختم کیا ہے، اور لفظ ملکت بتاتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو غلام، جو لونڈیاں بن چکے، اب آگے نہیں کرنا یہ کام، آگے ممانعت ہے۔ تو ملکت ایمانکم کا معنی ماضی میں جو کام، جو لونڈیاں بن گئی وہ تمہارے نکاح میں اور تمہارے پاس رہ سکتی ہیں۔ پھر اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایمان والو تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھانا، بلکہ کھانا ہے تجارت کے ذریعے کھاؤ، یا عن تراض منکم، آپس میں رضامندی کے ساتھ۔ تحفہ دیا ہے کسی نے، رضامندی سے ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ رضامندی سے ہو، لین دین، وہ جائز ہے، لیکن باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ پھر اسی رکوع میں، اسی کے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، تجارت کا ذکر کر کے اللہ نے فرمایا ہے مردوں کے لیے وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے بھی وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کر دیا کہ خواتین بھی کام کاج کر سکتی ہیں، کما سکتی ہیں، لیکن ایک دائرہ کار ہے، یعنی ان کی عزت پر حرف نہ آئے، اس سے معاشرے میں کوئی فحاشی نہ پھیلے، بلکہ ان کی عفت اور پاک دامنی محفوظ رہے۔ وہ گھر میں بیٹھ کر یا کہیں محفوظ جگہ پر جا کر وہ کام کر سکتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں کے لیے بھی وہی حصہ ہے جو انہوں نے کمایا ہے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں خواتین بھی سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھیں، اور کتب سیر میں، کتب تاریخ میں آتا ہے کہ ایک خاتون نے چھوٹا سا ڈھابہ کھولا ہوا تھا، چھوٹا سا ہوٹل کھولا ہوا تھا، اور صحابہ اکرام جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے کام کاج پر جانے سے پہلے اس خاتون سے کچھ کھانا پینا لے کر پھر اس کے بعد اپنے کام کاج پہ جاتے تھے۔ اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اولو الامر سے مراد جن کے ہاتھ میں جو صاحب اقتدار ہیں، اور اولو الامر کے اندر علماء بھی شامل ہیں، کہ ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، لیکن اگر اولو الامر کی بات میں بھی اگر اختلاف نظر آ جائے اور تمہارے آپس کے تنازعات حل نہ ہو رہے ہوں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو دیکھو کہ وہاں پر انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاند پر، چاند کے حوالے سے بڑے اختلاف رونما ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ نہیں جی یہ تو گورنمنٹ نے اپنی طرف سے اعلان کیا ہے، حالانکہ اولو الامر کی بات ماننی ہے، دین کے مطابق ہو تو اس کو فالو کرنا ہے جب دین کی مخالفت نہ ہو رہی ہو، اور یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے۔ اولو الامر کی بات ماننے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان فرماتے تھے کہ چاند ہو گیا یا نہیں ہوا،
دو روایتیں ملتی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ قریب کے علاقے سے دن کے آخر حصے میں تشریف لائے اور کہنے لگے ہم نے تو چاند دیکھ لیا، ہم نے تو شوال کا چاند دیکھ لیا، اب عید منائیں۔ آپ علیہ السلام نے فوراً عید کا اعلان کر دیا کہ شوال کا چاند ہو چکا، کیونکہ وہ قریب کے علاقوں سے رویت ان کی قریب کی تھی۔ کچھ لوگ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام سے آئے۔ شام کا سفر بڑا طویل ہے، کئی دنوں کا ہوتا تھا اور کئی گھنٹوں کا ہوتا تھا۔ اگر کوئی برق رفتار گھوڑے پر بھی آئے تو اس کو کافی ٹائم لگتا تھا۔ اس نے آ کر اطلاع دی کہ چاند ہو گیا۔ ابن عباس نے اس کی رویت قبول نہیں کی۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ، اپنی رویت کو دیکھ کر روزہ کھولو اور اپنی رویت کو دیکھ کر ہی روزے رکھنا شروع کرو۔ اب اس کا فرق کیا ہے کہ جو دور دراز کے یعنی جن کی رویت ہی الگ ہے، مثلا دوسرے ملک میں ہیں، ان کی رویت الگ ہے، وہ ہمارے مطابق، ہم ان کے مطابق نہیں چلیں گے۔ اگر سعودیہ میں چاند ہو گیا تو ان کی رویت الگ ہے، لیکن اگر کسی کو حیدرآباد میں ہمارے ملک میں ہی نظر آتا ہے تو پورے ملک کی رویت ایک ہی ہے۔ تو اولو الامر کی اطاعت بھی شرعی معاملات میں ہو سکتی ہے، اور فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ اعزاز ہوگا کہ وہ لوگ انعام و اکرام میں ہوں گے، وہ کل قیامت کے روز نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقین کے ساتھ ہوں گے، شہداء اور نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہوں گے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ تو بڑی بہترین رفاقت اور بڑا بہترین ساتھ ہوگا۔ پھر اسی کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا، سفارش کے حوالے سے فرمایا کہ جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اچھی سفارش کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ تو سفارش ساری کی ساری غلط نہیں ہوتی۔ اگر کوئی اہل ہے کسی منصب کا یا کسی جگہ کا، اس کی اگر سفارش کر دی جائے اور وہ اس منصب پر فائز ہو جائے تو جب تک وہ اچھے کام کرے گا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو کوئی بری سفارش کرے گا، بری سفارش کا مطلب نااہل شخص ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے لیکن اس کو ایجوکیشن کے محکمے میں لگوا دیا، ایسا شخص ہے جو کرپٹ ہے، اس کو کوئی بڑا عہدہ دلوا دیا تاکہ وہ کرپشن بھی بڑی کر سکے، یہ کیا ہے؟ یہ بری سفارش ہے۔ فرمایا یَقُل لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، بری سفارش کا وبال بھی اسی پر ہوگا۔ پھر اللہ نے اس کے بعد فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب تم سے کوئی سلام کرے، سلام کے آداب بتائے ہیں، فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو ضروری ہے کہ تم جو اس نے سلامتی کی دعا دی ہے تم اس سے بہتر اس کو دعا دو۔ کسی نے السلام علیکم کہا ہے، آپ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت بھی ہو اور برکت بھی ہو۔ او ردوہا، یا کم از کم اتنا ہی جواب دے دو۔ اس نے کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، آپ کہہ دیں وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ یہ کچھ باتیں اس سورہ مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں، انشاءاللہ بقیہ آئندہ بیان ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔